آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فاروق سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سہیل گوئندی۔ تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب راجہ ظفر الحق، پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین اور محتمر العالم الاسلامی کے سیکرٹری جنرل۔ 52 سال سے پاکستان مسلم لیگ میں ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ان لوگوں میں شمار کی جاتے ہیں جو انٹیگریٹی اور پرنسپل کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ تو کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک گفتگو۔ کیسے ہیں جناب راجہ صاحب؟ جی مہربانی فاروق صاحب۔ آپ 52 سال سے مسلم لیگ میں ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ جماعت کیوں نہیں بدلتے لوگوں کی طرح؟ بس جب مسلم لیگ جوائن کی تھی تو اس وقت یہی عہد کیا تھا کہ دیکھ بھال کر جماعت چننی چاہیے، اور اگر آدمی اس میں چلا جائے تو کوئی ذاتی مفاد پر زد پڑ گئی، کبھی آپ کی بات نہیں مانی گئی، کبھی حالات خراب ہو گئے، کبھی اپوزیشن میں جانا پڑا، تو اس میں پھر پارٹی بدلنی نہیں چاہیے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، نہ وقت بدلتے دیر لگتی ہے اور نہ وقت گزرتے دیر لیکن لگتی ہے۔ کئی مسلم لیگیں بدل گئیں، ان کے نظریے بدل گئے، بدلتے رہے لوگ، لیکن یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ استقامت دے وہ ذات، تو آدمی وہاں کھڑا رہ سکتا ہے، کیونکہ سارے فیصلے انسان کی اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتے ہمیشہ۔ اچھا، جب مسلم لیگ کا مسئلہ آتا ہے، اور آج کل بھی میاں صاحب نے گزشتہ روز پھر کہا ہے کہ بڑا دباؤ ہے ان پر مسلم لیگوں کے اتحاد میں، ایسی کوئی بات ہے؟ چونکہ آپ چیئرمین ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ کئی دفعہ تقسیم ہوئی، کئی دفعہ جڑی ری یونین ہوئی، تو جو مین سٹریم ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ باقی یہ تھوڑی بہت وہ ایک وقت آ جاتا ہے، پریشر کا آ گیا یا کوئی وہ مفاد، پریشر آتا ہے یا وہ لوگوں کا اچھی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مسلم لیگ ہو؟ نہیں، پریشر اس بات کا آتا ہے کہ مثال کے طور پر ایوب خان آئے تو انہوں نے بھی مسلم لیگ کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کی، پھر وہ کنونشن اور کونسل میں بدل گئی، دو مسلم لیگیں بن گئی، پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ 3-4 بن گئی۔ جی، تو یہ جو تھا سلسلہ، اس میں میاں صاحب نے اس کو مین سٹریم رکھا ہے، اور جنیجو صاحب نے بھی اس کو بڑا کنسالیڈیٹ کیا، تو میاں صاحب نے اس میں ایک نئی جان ڈالی۔ آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب نے نئی جان ڈالی یا مسلم لیگ کا جو فلسفے کو ہی بدل دیا، سارا پاپولسٹ پالیٹکس کی طرف آ گئے؟ وہ انہوں نے جان اسی طریقے سے ڈالی کہ جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ مسلم لیگی ہوتے ہیں، نہیں ہوتی تو پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے ڈیفائی کیا، ڈیفائنس سے انہوں نے پارٹی کو بلڈ کیا، اور وہ پاپولسٹ پارٹی بنی بھی اسی ڈیفائنس کی وجہ سے۔ 2 دفعہ میاں صاحب کو ہٹایا گیا، لیکن میاں صاحب اپنی ڈگر سے نہیں ہٹے۔ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب نے ایک نئی سرے سے مسلم لیگ کو نئی زندگی دی، ایسی بات بھی تھی کہ اس کا نیا نام رکھا جائے؟ میاں صاحب خواہش مند تھے اس پارٹی کا؟ نیا نام تو نہیں رکھنے کی کبھی بات ہوئی۔ اچھا، چونکہ ایسی سننے میں آ رہی تھی، لیکن اس وقت جب میاں صاحب 2002 میں باہر چلے گئے تو زیادہ 2000 میں چلے گئے، 2000 میں چلے گئے، اور اس کے بعد جو ایسی سٹیج آئی کہ مسلم لیگ کی زیادہ تعداد آپ پر متفق تھی، جو شجاع صاحب بھی متفق تھے۔ کیا وجہ کہ آپ کی قیادت کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا اور پھر یہ موروثی مسلم لیگ بنتی گئی؟ نہیں، موروثی نہیں بنی۔ میاں صاحب نے جانے سے پہلے 2 اپوائنٹمنٹس کی۔ جی، ایک اپوائنٹمنٹ کی میری بطور چیئرمین، اور دوسرا لیٹر تھا جاوید ہاشمی صاحب کو بطور قائم مقام صدر کے۔ جی، تو جاوید ہاشمی صاحب میرے پاس آئے، وہ دونوں لیٹر بھی لے کر آئے۔ جی، تو میں نے یہ کہا کہ چونکہ چیئرمین کا عہدہ ہمارے آئین میں نہیں ہے، یہ نئی بات تھی، اس لیے آپ اپنا اناؤنس کر دیں اپنے عہدے کا، میرا نہ کریں۔ اچھا، جب کبھی بعد میں آئین میں ترمیم ہوئی اور کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو 4-5 مہینے میں نے استعمال نہیں کیا چیئرمین کا لفظ۔ اچھا، جب الیکشن کا وقت آیا اور پھر یہاں 2002 میں؟ جی، وہ 2002 سے پہلے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہاں بیٹھ کر آئین کو ترمیم بھی کیا، پورے پاکستان سے لوگ امینڈمنٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد انتخاب ہوا بطور چیئرمین آپ کا؟ جی ہاں۔ اور باقیوں کا انتخاب نہیں ہوا؟ میاں باقیوں کا بھی ہوا، میاں شہباز شریف صاحب کا بھی ہوا۔ تو چونکہ وہ دونوں اویلیبل نہیں تھے تو وائس پریزیڈنٹس میں سے کسی ایک کو ایکٹنگ کیا جا سکتا ہے
ایکٹنگ پریزیڈنٹ، تو وہ پھر جاوید ہاشمی صاحب کو کیا گیا۔ اچھا، مشکل دور میں تو جاوید ہاشمی ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے، لیکن جب مین سٹریم کی دوبارہ پالیٹکس کھلی پرویز مشرف کے 2007 کے الیکشن، جاوید ہاشمی پھر اس قسم کی قیادت میں شامل نہیں ہیں جیسے میاں برادران ہیں، اور آپ بھی ویسے شامل نہیں ہیں؟ قیادت میں شامل ہیں، ڈیسائسو رول نہیں ہے پالیسی میکنگ میں۔ وہ پالیسی میکنگ نے دیکھا نا، میاں نواز شریف صاحب ہیں، حقیقتاً تو پارٹی کی قیادت انہی کے پاس ہے نا، جی باقی تو عہدے ہی ہے نا۔ درست۔ تو اس طریقے سے اگر شہباز شریف صاحب کو بنایا گیا تھا تو وہ موجود ہیں پریزیڈنٹ کے طور پر، تو اس وجہ سے اس میں کوئی دقت مجھے بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ تو ہوئی۔ دقت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ ایک بڑا رجحان ہے موروثی سیاست کا، تو آپ کی شکل میں جاوید ہاشمی کی یہ ایک بڑی تسلسل کے ساتھ سیاست کا بیک گراؤنڈ ہے آپ کی، کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک موروثی جماعت بنتی جا رہی ہے؟ نہیں، موروثی نہیں بنی، موروثی اگر بنتی تو وہ اس کے قوائف اور ہوتے۔ یہ تو پورا اعتماد میاں صاحب نے کیا جاتے ہوئے، کوئی پتہ نہیں تھا کب آتے ہیں کب نہیں آتے، جی وہ تو اگر 7 سال کے بعد آ سکے ہیں تو اس دوران ہم ہی چلاتے رہے، تو کوئی اس سے مشکل دور میں چلائی نا آپ نے پارٹی۔ مشکل تھا تو اس میں مشکل دور میں ہی کوئی پیس ٹائم جنرل ہوتے ہیں، کوئی وار ٹائم جنرل ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ہر ایک حالت میں آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے، تو وہ وقت اچھا گزرا۔ اب دیکھیں اس وقت میں جب جاوید ہاشمی منتخب ہو گئے، وہ جیل میں چلے گئے، اور آپ 2002 کے الیکشن میں کیسے باہر ہو گئے؟ وہ کیا اس کی کیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے مجھے بلوایا تھا۔ اچھا، کس لیے؟ ملنے کے لیے، اور سازش کرنے کے لیے، جوڑ توڑ کے ملتے لیے؟ ہی انہوں نے یہ مجھے کہا کہ ہماری خواہش یہ، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ہی مسلم لیگ کو سنبھالیں اور آپ ہی کے ذریعے سے سارا سلسلہ ہو، اور یہ کہ آپ آئندہ پرائم منسٹر بھی ہوں۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سلسلے میں معذرت کر دی، انہوں نے کہا آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، جس کو آپ چاہیں گے وہ منتخب ہوگا، جس کو آپ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ تو جب میں نے وہ ان کے ساتھ تعاون سے انکار کیا تو انہوں نے پھر بعد میں فیصلہ کیا جماعت کو توڑنے کا اور ایک نئی جماعت بنانے کا۔ مسلم لیگ کیوں بنی اس کے؟ کیوں بنی؟ اور میں نے باہر آ کر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے مجھے کیا آفر کیا اور کیا کہا ہے۔ اچھا، میں اس کو کوئی بہت زیادہ میں نے اہمیت بھی نہیں دی۔ میاں صاحب کو بھی، میاں برادران میں کو بھی نے نہیں ان کو بھی بتایا؟ نہیں بتایا، وہ جدہ میں تھے، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا، آپ نے اطلاع نہیں کی کہ میں یہ نے چاہتے اطلاع ہیں؟ نہیں کی۔ اچھا، میں نے کہا کوئی کہے گا یہ درست کہہ رہے ہیں، کوئی کہے گا جی اتنی بڑی آفر اگر ہوئی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ رواج بہت کم ہے نا۔ لیکن جب لوگوں کو بلوایا گیا کہ آپ جماعت نہیں بنائیں، تو ان میں سے ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ راجہ صاحب سے بات کریں، جماعت نہ توڑیں۔ تو جو صاحب یہ کر رہے تھے کام، انہوں نے کہا کہ وہ کون صاحب تھے؟ میں نام اس وقت بھی لینا پسند نہیں کرتا، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ سیاست سے؟ نہیں، سیاست سے نہیں، اچھا، جو اپنی نوکری پہ تھے۔ اس وقت نوکری پر تھے جی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا ان کے پاس اب کیا دوبارہ جائیں، پلیٹ میں رکھ کر پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو یہ آفر کی اور انہوں نے نہیں مانے، تو اب ہم کیا کریں؟ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا، پھر وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بڑی غلطی کی ہے، آپ اگر مان جاتے تو ہسٹری بن جاتی پاکستان کی۔ میں نے کہا یہ ہسٹری نہیں ہے کہ کسی کو آفر کی جائے اور وہ معذرت کر دے اور نہ اس میں مانے۔ بعد انہوں نے گلے وغیرہ بھی کیے لوگوں سے کہ وہ شاید نواز شریف کو نہیں چھوڑتا، یہ وہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مشکل تھا اس سارے عرصے میں یہ ڈیسیژن کرنا کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا۔ اچھا، ان کو یہ خیال تھا کہ چونکہ میں نے پہلے ایک دفعہ صدر ضیاء الحق صاحب کی کابینہ میں شمولیت کی تھی، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی انہوں نے اس وقت کیوں کی تھی اور اب کیوں نہیں کی؟ کیا آپ نے لیسن لیا تھا کہ وہ غلط یہ فیصلہ؟ سوال انہوں نے بھی کیا تھا۔ ہاں، یہ بڑا اہم بات ہے۔ ہوتا اس طرح جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے یا ملٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ پولیٹیکل کوریج ان کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ چل نہیں سکتے، اس کے بغیر چلنا پسند نہیں کرتے یا چل نہیں سکتے، اور لیجیٹیمیسی جو ہے ان کو ہانٹ کرتی رہتی ہے۔ بالکل درست۔ تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کیا، بالخصوص جو پی این اے کی جماعتیں تھیں، 9 جماعتوں میں سے، 9 جماعتوں میں سے، تو پھر ان لوگوں نے پھر اپنے اپنے نمائندے دیے، اور وہ کوئی 7-8 مہینے پہلی کابینہ چلی،
اس کے بعد پھر جب دوسری کابینہ بنی، پہلی میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے جب میں اس میں نہیں تھا، پھانسی سے پہلے والی کابینہ میں آپ میں نہیں تھا جی. تو اس کے بعد پھر 81 میں جو دوبارہ بنی مجلس شورا کے نتیجے میں بنی تھی؟ نہ مجلس شورا اس کے بعد آئی. ہاں جی. مجلس شورا اس کے بعد آئی. ہاں جی. تو اس وقت پھر میری پارٹی کے جو سربراہ تھے اس وقت پیر صاحب پگالو، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا نام دیا ہے، انہوں نے نام مانگے تھے، میں نے آپ کا نام دیا ہے تو آپ اس میں شمولیت کریں. تو پھر میں نے شمولیت اس میں کی تھی. تو اس کو کیا آپ کے ذہن میں تھا شمولیت کر کے سمجھ رہے تھے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو پی این اے کا ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا ہی انہوں نے کہا تھا کہ اسی کو میں آگے لے کر چلوں. یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اسی کو آگے لے کر چلوں گا جی. جس پر پھر وہ یہ ہم نے پھر شمولیت کی، اور بھی لوگ تھے سیاسی طور پر جو کمپوننٹ تھا اس کا. تو یہ پھر معاملہ چلتا رہا 85 تک. لیکن جب انہوں نے مجھے یہ آفر کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ جی تو اب کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جب مارشل لا لگے تو میں حاضر ہوں کہ جی جو کچھ خدمت آپ چاہیں میں کرنے کو تیار ہوں. وہ ایک خاص ماحول میں اپنی پارٹی کی طرف سے فیصلہ تھا تو وہ میں نے اس کے تحت یہ کیا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو کوئی فرق بھی نظر نہیں آتا اپنے آپ میں ضیاء الحق میں؟ کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا ایک پریس بریفنگ میں پرویز مشرف صاحب نے کہ نہ میں ایوب خان ہوں اور نہ میں ضیاء الحق ہوں. یہ کہا تھا جی ہاں. اور دونوں کے صاحبزادے ان کے ساتھ تھے. ہاں جی. بہرحال تو یہ آفر جو تھی 79 میں پیپلز پارٹی کی طرف بھی تھی، چونکہ پیپلز پارٹی کی 40 ممبروں کی تقریباً سینٹرل کمیٹی تھی اور زیادہ تر چھوڑ گئے بھٹو صاحب کو. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے تکلیف میں وقت وہ گزرا بہت جی. آزمائش کا وقت تھا جی. اقتدار سے علیحدگی کا اور پھر اس کے بعد جیل کا اور پھر ٹرائل کا وغیرہ جی. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی جو ان کے اکثر ساتھی جو جاگیردار تھے یا جاگیرداروں کے کاسا لیسٹ کوئی بھی تھے جو سینٹرل کمیٹی میں وہ چھوڑ گئے تھے، چند ایک لوگوں کے علاوہ شیخ رشید صاحب، شیخ رفیق صاحب، باقی لوگ جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے. اچھا، یہ جو 2002 کے بعد جو سیاست آئی اور اس میں پرویز مشرف نے ایک نئی مسلم لیگ بنائی. آج پاکستان مسلم لیگ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں ہے اور مسلم لیگ کی اوریجنل روح ہے اس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ڈیموکریٹک پیریڈ ہے اس میں وہ اس اسپرٹ کے ساتھ زندہ ہے جو 2000 یا 99 سے لے کے 2007 تک تھی؟ وہ اسپرٹ ہے اس کی سسٹم بدلنے کی؟ یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو میاں صاحب کی قیادت ہے اس کی وجہ سے اور جو میاں صاحب کو خود جو جس آزمائش سے گزرنا پڑا. آپ بڑے متاثر لگتے ہیں میاں صاحب کی قیادت سے؟ میں اس لیے متاثر لگتا ہوں کہ میاں صاحب میں اب جو شائن آئی ہے وہ تجربہ تو آپ کا زیادہ ہے. جو اب شائن آئی ہے جی. وہ 97 میں یا 99 تک اتنی نہیں تھی. he is much higher, much above. اس کی وجہ وہ وکٹمائز ہوئے. میرا خیال ہے کہ اس تلخ تجربے کی وجہ سے بہت تبدیلی واقع ہوئی ہے. اچھا، سوبرائٹی آئی ہے، جینوئننس آئی ہے. یہ بڑی بات ہے. وہ نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جیسے ایک آدمی جنہوں نے کاغذ داخل کیے نامینیشن پیپرز 2002 میں اور وہ منظور ہو گئے، اور وہی کاغذ جب 2007 میں داخل کیے تو وہ نامنظور کر دیے گئے. اور وہ اس وقت میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے لاہور سے آ کر. وہاں کسی نے کہا جی کہ آپ کے کاغذ جو ہیں وہ مسترد کر دیے. انہوں نے باہر جا کر انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کیا، پریس کو بھی لوگوں کو بھی، کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر خود امیدوار نہیں ہوں گا تو شاید میرے وہ ڈیلے پڑ جائیں یعنی عزائم، تو ایسا نہیں ہوگا. میں پہلے سے 100 گنا زیادہ ہمت سے اور جرأت سے اور تندہی سے میں یہ الیکشن لڑوں گا اور اس پروسیس کو میں آگے بڑھاؤں گا. اچھا، آپ نے کہا کہ میاں صاحب نے ایک بڑی ریڈیکل تھاٹس دی ہیں اور عوامی اس کو رنگ دیا، لیکن پاکستان مسلم لیگ میں کئی اوریجنل لوگ چھوڑ گئے
ڈس ہارٹ ہو گئے گھروں میں بیٹھ گئے آپ کے ساتھی. آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو, اور ایسے ایک بڑی لاٹ ہے جو پرانے آپ کی طرح 50 سے 60 سے مسلم لیگ میں متحرک تھے, کہ ان کو بھی شامل رکھا جائے؟ نئے اور پرانے خون کا امتزاج ہمیشہ ایک نیا انقلاب لاتا ہے. ہونا چاہیے. آپ ایسی کوششوں میں ہیں؟ جی ہونا چاہیے. ممکن ہے سیریسلی کوششیں نہ ہوئی ہوں, لیکن انفرادی طور پر ان لوگوں سے رابطے کرنے چاہیے. وہ ایک اثاثہ ہیں اس ساری تحریک کا. یعنی ایک 100 سال سے زیادہ بڑی لمبی تاریخ ہے مسلم لیگ کی, تاریخ کی جماعت ہے, اتار چڑھاؤ کی تاریخ ہے, بڑی زبردست جمہوری بھی ہے اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی رہا ہے ان کا. جی ہاں. اب یہ لیسن ہے کہ سسٹم یا ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ کو برباد کرتا ہے. جی بالکل. اور میاں صاحب ایک بڑے ریڈیکل تھاٹس لے کے آپ کی پارٹی چل رہی ہے, لیکن اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کارڈر نہیں جو نظام بدل سکے آپ کی پارٹی کے پاس. نہیں, جو لوگ کھڑے رہے, میاں صاحب کی غیر حاضری بھی تھی اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی تھی, اور سیاسی طور پر وہ بعض لوگوں کو ساتھ بھی ملا لیا گیا, لوگوں سے انتقام بھی لیا گیا, سختیاں بھی کی گئی, ماریں بھی پڑی, لیکن پھر بھی اگر لوگ کھڑے رہے تو پھر کیڈر تو اسی طرح بنتا ہے نا. کارڈر ہے, تبدیلی موجود ہے مسلم لیگ کے پاس, بالکل ہے. لوگ باہر نکلنے کو تیار ہیں, نظام بدل سے کمپیٹنٹ لوگ ہیں ہر شعبے کے. بالکل ہیں. چونکہ دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہوا کہ کمپیٹنٹ کارڈر کے بغیر نظام بدلا جائے. آج ہمیں یہ خوشی ہے کہ جب ہمیں ایمبیسڈرز ملتے ہیں, باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں وہ ملتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے جو نہ صرف اس ملک کو چلا سکتی ہے بلکہ بہتری لا سکتے ہیں. جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی خطرات اور چیلنجز بنے ہوئے ہیں اس کو کر سکتی ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, انڈرسٹینڈنگ, اور اس کو ریزالو کرنے اس کو ہینڈل کرنے کا تجربہ بھی ہے. یہ جو ہے نا بہت کم جماعتوں میں ہوتا ہے. لیکن عملی طور پر اس تجربے میں آپ شامل نہیں ہیں, جاوید ہاشمی شامل نہیں ہیں. شامل ہیں, بالکل شامل ہیں. جاوید ہاشمی صاحب شامل ہیں. یہ ایسے تاثر سا پیدا ہو گیا ہے. جاوید ہاشمی صاحب کو 4 یا 5 جگہوں سے ٹکٹ دیے گئے, کسی اور کو اتنے ٹکٹ نہیں دیے گئے. انہوں نے وہ الیکشن جیتے, ماسوا ایک الیکشن کے میدان میں الیکشن جیتے, بڑی پاپولر سپورٹ سے وہ آئے ہیں. بڑا ان کا قد کاٹ ہے. اب یقین کریں کہ وہ میٹنگ میں آتے ہیں تو میاں صاحب ان کی جو پذیرائی کرتے ہیں, جس طریقے سے ان کو پاس بلا کر بٹھاتے ہیں, مشورہ ان سے کرتے ہیں, تو یہ ایسا پتہ نہیں کیوں اس قسم کی بات کہی جا رہی ہے. اچھا راجہ صاحب, پاکستان کی سیاست میں 60s میں 70s 80s 90s تک پولرائزیشن تھی. آپ روایتی مسلم لیگ ہیں اور مسلم لیگ کا بڑا کانفلکٹ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, لیکن پچھلے 4-5 سالوں سے آپ نے وہ مساق جمہوریت بھی کیا. یہ کیا آپ اس کو بہتر تبدیلی سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتیں, آپ کی بھی یہ ٹرانسفارمیشن ہر پارٹی میں ہوتی ہے. اچھا, جب مسلم لیگ ابتدا میں 1906 کی مسلم لیگ تھی تو وہ جو اہداف ان کے تحریری طور پر ہیں وہ کچھ اور تھے. رفتہ رفتہ پھر وہ ایک علیحدہ ملک کی طرف آئے. پھر اس ملک کو بھی ڈومینین سٹیٹس کا سلسلہ ہوا. پھر مطلب کہ بہت تبدیلیاں واقع ہوئیں. اسی طریقے سے کوئی بھی جماعت ہو تو وہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے, اس میں وہ ریفائن ہوتی رہتی ہے, ان کی آبجیکٹیو بھی اور نئے حالات کے تحت اس کو اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی وہ پیپلز پارٹی اس طرح کی نہیں رہی جو ابتدا میں تھی. کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی زیادہ ریڈیکل تھی, آج کم ریڈیکل ہے. آج کم ریڈیکل ہے, اس لیے آپ اتحادی ہیں اس کے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بھی ریئلائز ہوا ہے, کئی چیزیں بدل گئی, کئی چیزیں ریئلائز ہوئی ہیں کہ اگر کوئی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان تصادم سے اگر کوئی تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور دونوں کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کو اوور کم کرنا چاہیے. اس میں میچورٹی آنی چاہیے پالیٹکس میں. تو وہ یہ اس طرح کی بات ہوئی جس کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان بہت اعتماد کا ایک تعلق قائم ہوا. وہ آپس میں مشاورت کرتے تھے, بیسک ایشوز پر بات ہوتی تھی, آگے کی اسٹریٹجی اکٹھی بناتے تھے. اور ایسی بے شمار میٹنگ ہے جس میں مجھے موقع ملا وہاں دونوں کو ملنے کا بیک وقت. تو اس لحاظ سے ایک جو باہمی عزت اور احترام کا سلسلہ جو تھا وہ جو شروع ہوا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات تھی. اور یہ لاس جو ان کی شہادت کی وجہ سے ہوا ہے,
یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہوا یا ان کے خاندان کا نہیں ہوا، یہ ملک کا ہوا ہے. ان کا نقصان شہادت کا، ان کی شہادت سے نقصان ملک کا ہوا ہے. اور ہم اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہوتی تو حالات میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوتے، بہت مختلف ہوتے. آپ کا یہ جو جمہوریت کے لیے ایک مساق جمہوریت کیا، اور آپ نے یہ کہا کہ ارتقاء کے بعد آپ یہ ریئلائز کر پائے کہ ڈیموکریٹک فورسز کو اکٹھے رہنا ہے یا سول فورسز کو، اور 2007 کے الیکشن کے بعد آپ کی حکومت بنی کولیشن، اس میں آپ نے اسی نظریے سے سپورٹ کیا، اس کے بعد واپس آ گئے، تو آپ کو سپورٹ جاری نہیں تھی رکھنی چاہیے؟ وہ سپورٹ تو میاں صاحب نے کہا کہ جی ہم فی سبیل اللہ یہ سپورٹ رکھنے کو تیار ہیں، نہ دیں آپ منسٹریاں، ہم نہیں شامل ہوتے کیبنٹ میں. اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو دوبارہ اگر موقع ملا ہے تو اس کو کامیاب ہونا چاہیے، اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو ری اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو ان حالات میں اگر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں لیتے، لیکن ان کی انسسٹنس اس بات کی تھی کہ نہیں، اگر آپ شامل نہیں ہوں گے کیبنٹ میں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان ابھی اعتماد میں کوئی خامی ہے، کمی ہے. تو وہ پھر ان کی انسسٹنس کی وجہ سے یہ ایسا ہوا. تو وہ پھر جب شامل ہوئے تو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر نہیں ہو سکا تو ہم گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے. اختلاف بھی ہے اور اتفاق بھی ہے کچھ چیزوں پہ. اختلاف بہت ساری باتوں پر ہے، اور دو الگ جماعتیں ہیں، دونوں کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، دونوں کا فلسفہ الگ ہے، تاریخ علیحدہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کامن بھی ہیں. ہم دونوں ڈیموکریٹک سسٹم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دونوں پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. لیکن میاں صاحب نے کہا کہ اگر کچھ معاملات پر نہ ہوا تو وہ تحریک چلائیں گے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سڑکوں پر پہلے دن سے ہی آ جائیں اور ایک آپ فساد برپا کر دیں، اور حالات اس قسم کے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا، دونوں طرف کی ریئلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے. تو اگر یہ ریئلائزیشن صرف یک طرفہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو کل پرسوں کا بھی ان کا انٹرویو تھا وہ بھی گلے گزاری کا انٹرویو تھا. انہوں نے اپنی اس محرومی کا اظہار کیا کہ ہماری خواہش یہ تھی کاش ایسا ہو جاتا، لیکن ہو نہیں پایا، یہ باتیں آگے بڑھ نہیں پائیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو کچھ طے ہوا تھا محترمہ کے ساتھ، ان کے اس کے اوپر دستخط ہیں. اس کے بعد صدر صاحب کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے وہ پھر آگے نہیں ہو سکتے صدر زرداری صاحب کے ساتھ. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی پریشانی کا، مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ نہ ہونے کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں اور کوئی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا. اور پنجاب میں جو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی وہاں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کا گلا ہے کہ 60 اور 40 کا فارمولہ تھا. گورنر سلمان تاثیر صاحب بھی خط بھی لکھتے ہیں، وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. وہ تو 60 اور 40 کے فارمولے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن وزارتیں خالی پڑی ہیں صحت وہ کی. تو اگر وزارتیں آنی ہیں تو پھر اسی فارمولے کے تحت ہی تو آنی وہ ہیں. کیوں نہیں عمل ہوتا؟ آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کہتے ہیں آپ ڈسیزن میں شامل ہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں نہیں کہ وہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا، ہو جاتا. لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں، 9-10 مہینے ہو گئے. اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ کہا تو یہ جا رہا ہے، امپریشن تو یہ ہے کہ باقی صوبوں میں اتنا نہیں کچھ ہو رہا ہے جتنا پنجاب کے اندر. نہیں، میاں صاحب بڑے ڈائنامک ہیں میاں شہباز شریف صاحب، کوئی شک نہیں. لیکن جو پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ ہے اس کا بھی تو جسٹس ہونا چاہیے. پارٹنرشپ جو ہے جی، وہ اوپر سے اگر پارٹنرشپ ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر سلمان تاثیر صاحب کو یہ انکریج نہ کیا جائے اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں انکریج ان کو اوپر سے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے ہوتا ہوگا نا جی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا باقی صوبوں میں بھی تو 3 گورنر موجود ہیں نا، ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں کرتا وہاں، لیکن ایسی پرابلم نہیں نہ ہوں گے ان کو. پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اگر یہ نہ اس طرح کریں تو یہاں بھی پرابلم کوئی نہ ہو. اچھا، لیکن آپ چاہتے یہ پرابلم اسی طرح پیدا ہوئی آپ ہے. ایک سیزن پولیٹیشین ہیں اور پاکستان میں آپ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو پرنسپلز اور انٹیگریٹی کے حوالے سے پہچان. آپ کیوں نہیں اس مسئلے کو ریزالو کرواتے پنجاب میں کانفلکٹ؟ چونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں 88 اور 93 والے حالات سے. نہیں، میرا اپنا خیال یہ جی کہ یہ ریئلائزیشن جب دوسری جماعت کو ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ہوگی، تو یہ ریزالو ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. آپ آپٹمسٹک ہیں؟ میں اس میں پر امید ہوں کہ یہ ریئلائز اگر وہ کریں تو یہ بالکل اوور کم ہو سکتا ہے. لیکن اگر ان کو وہ یہ سمجھیں کہ مجھے لگایا اسی لیے گیا ہے تو وہ پھر دقت پیدا ہوگی.
اچھا راجہ صاحب، آپ کا ایک بڑا پاکستان کی سیاست کے علاوہ عالمی معاملات میں بڑی مداخلت ہے، چونکہ آپ محتمر العالم اسلامی کے جو ان سے سیکرٹری جنرل ہیں منتخب اور ایک طویل عرصے آ رہے ہیں. بمبئی کے واقعات ہوئے جو دہشت گردی کے، اس پر پاکستان کی لیڈرشپ ایک دفعہ اکٹھی نظر آئی جب ساری پارٹیز کی میٹنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد کچھ چیزوں پر اختلاف نظر آتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان میں لیڈرشپ کا کرائسس پھر جنم لے رہا ہے ایسی صورتحال میں؟ نہیں، وہ اس طرح کا کرائسس نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب یہ جو فاٹا اور باقی ایریا کے اندر ہوا اور پھر وہ ایک بریفنگ ہوئی اور بریفنگ کے نتیجے میں پھر ڈسکشن ہوئی اور ڈسکشن کے بعد ایک یعنی وہ ایک متفقہ ریزولوشن پاس ہوئی جو بعض لوگوں کے لیے حیران کن تھی کہ باوجود اس کے کہ ان کے درمیان اختلاف ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ اکٹھی ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیا ہے. اس کے عمل درآمد کی بھی ایک کمیٹی بنی ہے. اچھا. لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ان چیزوں کو مجھے نہیں پتا، آئی کین ناٹ پن پوائنٹ کہ وہ کون وہ لوگ ہیں، لیکن یہ اس سے پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ جب بمبے کے اندر یہ سانحہ ہوا ہے تو ہم لوگوں نے بھی اور باقی لوگوں نے، پاکستان کی ساری لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے ممالک میں بھی امن چاہتے ہیں، خون ریزی نہیں چاہتے، کیونکہ واقعی جو پیس ہے وہ انڈیویزیبل ہے. بالکل صحیح ہے. اور اگر پاکستان میں بدامنی ہوگی اس کا نقصان بھارت کو بھی ہوگا، اگر بھارت میں ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا. بلکہ اگر پاکستان کو لوگ جو بیلکنائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا وکٹم خود بھارت کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو بمبئی کے واقعات کے حوالے سے آپ جو یہ واقعہ ہوا، سانحہ ہوا، تو سب نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور جو پہلی تجویز تھی پاکستان کی طرف سے کہ اس پر ایک جوائنٹ انکوائری کا سسٹم بنایا جائے، تو وہ اچھی تجویز تھی. لیکن انڈیا بجائے اس پر کوئی توجہ دینے کے یا اس پر کوئی اپنے ریئیکشن ظاہر کرنے کے، وہ پہلے سے انہوں نے کوئی راستہ ہموار کیا ہوا تھا. آلریڈی کوئی پلان چیزیں تو نہیں ایسے ہی لگتا ہے، ریزولوشن آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور وہ جو ہے وہ سیدھے چلے گئے سیکیورٹی کونسل میں، اور وہاں جا کر پھر انہوں نے وہ نام بھی دیے اور آرگنائزیشنز کے بھی اور انڈیویجولز کے بھی، اور وہاں جا کر کہہ دیا اور وہاں انہوں نے ریزولوشن پاس کر دیا، اور پاکستان کا رول اس میں نظر نہیں آیا. پاکستان کو آئسولیٹ کیا گیا. نہیں، پاکستان کے جو نمائندے تھے، مستقل نمائندے تھے، میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، حسین ہارون صاحب، وہ ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی بیک گراؤنڈ ہے ان کی. عبداللہ ہارون صاحب کے وہ پوتے ہیں، محمود ہارون صاحب کے اور یوسف ہارون صاحب کے وہ بھتیجے ہیں. تو وہ ہیں، ان سے ہمیں بہتر توقعات تھی، لیکن ان کو بھی تو کام کرنا ہوتا ہے نا اپنی حکومت کی انسٹرکشنز کے تحت. تو ان کا رول کہیں نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا یہ جو پابندی لگی ہے، میں نے تو پاکستان کی میڈیا کے اوپر میں نے سنا ہے کہ واقعی لگ گئی ہے. یہ میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے. تو پاکستان اس ساری ڈپلومیٹک وار جو چلی جس میں پاکستان کو آئسولیٹ کیا گیا، کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ کاؤنٹر کر سکتا تھا، کاؤنٹر کر سکتا ہے کیا ہے، لیکن اس کے لیے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا، دوسروں کی انسٹرکشنز کے اوپر نہیں چلنا پڑے گا. اچھا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحول خراب ہوا. جو ادھر سے آتا تھا انڈیا سے، وہ یہی کہنے کے لیے آتا تھا کہ جی ہندوستان میں بڑا غصہ ہے جی، وہ پتہ نہیں کس کے لیے تیار ہیں جی. ان کی فارن سیکرٹری پہلے بھارت گئی، ادھر گئی، پھر ادھر آ کے انہوں نے یہی میسج دیے. کنڈولیزا رائس صاحبہ نے یہاں آ کر کچھ کہا، جس کے لیے کچھ کہا، امریکہ جا کے کچھ کہا نہیں، انہوں نے کچھ میرے خیال میں الگ الگ نہیں کہا. اچھا. وہی بات انہوں نے وہاں بھی کہی ہے اور یہاں بھی آ کر کہی ہے ان کو بھی. آپ دیکھیں اخبارات میں ایک نئی چیز آئی ہے کہ چائنا چاہتا تھا کہ وہ اس کو روکے، اس نے ہولڈ کیا اس ریزولوشن کو کہ پہلے بھی انڈیا نے کوشش کی تھی، اس کو بھی چائنا نے روک لیا تھا. لیکن آج اخبارات میں آیا ہے کہ وہ کیسے بے بس ہو گیا چائنا کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کو ہونے دیں. اچھا. اور حسین ہارون صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کرے، ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. یہ تو پاکستان کی سوورینٹی میں مداخلت. میں یہ کہتا ہوں اس مداخلت کو روکنا پھر پاکستان کی قیادت کا کام ہے نا، پاکستان کا کام ہے. اور وہ اس کو کس حکمت سے روکتا ہے، اپنے آپ کو مزید نقصان سے بھی کیسے بچاتا ہے، پھر حکمت سے بھی کیسے روکتا ہے.
یہ تو پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے. یہی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا جی. اب دیکھیں اوباما کا یہ الیکشن کیمپین میں یہ اعلان تھا کہ ہم عراق سے فوجیں نکالیں گے اور افغانستان پہ کنسنٹریٹ کریں گے, اور ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کی افواج افغانستان میں بھی جائیں گی. وہ موجود ہیں, مزید اس پہلے سے موجود ہیں, اضافہ کیا جا رہا ہے. اگر اضافہ ہوتا ہے پاکستان کو ٹائٹ تو نہیں کیا جا رہا, بالکل ٹائٹ کیا جا رہا ہے. کیسے آپ لیڈرشپ کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو پاکستان کی مین سٹریم کی پارٹی, سلوشن کیوں نہیں دیتے اور اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ امپلیمنٹ کرنا اپوزیشن کے پاس تو نہیں ہوتا. نہیں, آپ حکومت میں بھی تو ایک حکومت میں تو صوبے میں ہے نا جی, صوبہ فارن ریلیشنز تو نہیں کرتا. یہ ڈے ٹو ڈے جو ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن کا پیرالل رول ہوتا ہے ڈیموکریسی میں. پیرالل رول یہی ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ جی آپ یہ اس طرح نہ کریں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس سے نقصان ہوگا, اس کے اوپر آپ کے اوپر پریشر بڑھیں گے, آپ اندر سے بھی لوگوں کی ناراضگی مول لیں گے اور باہر سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ پاکستان کے لیے مشکل گھڑی ہے. یہ مشکلات صدر زرداری صاحب کی نہیں ہیں صرف. یہ کس کی پیدا کردہ تو یہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا. 8 سال گزشتہ کی پالیسیوں کی وجہ سے بھی ہے نا. اگر جنرل پرویز مشرف یہ پالیسی اختیار امریکہ کے کہنے کے اوپر نہ کرتے, ایک ٹیلی فون کے اوپر فوراً مان لیا انہوں نے, جو امریکہ فوراً مان لیا. یہی ہوتا ہے نا فرق, کوئی الیکٹڈ لیڈر ہو یا کوئی نان الیکٹڈ ہو, اسی کا وہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے مشورہ کرنا ہے, پارلیمنٹ سے بات کرنی ہے. ترکی نے تو مشورہ کیا تھا جب عراق پر حملے ہو رہے تھے, انہوں نے اپنی پارلیمنٹ سے مشورہ لیا, پارلیمنٹ نے اجازت نہیں دی کہ امریکی فوجیں عراق میں داخل. بالکل, وہ they were able to manage that reply from the parliament. اور ان کو کیا کوئی کھا گیا ہے, کیا ہوا ہے, زیادہ محفوظ ہیں, حالانکہ وہ نیٹو کے ممبر ہیں, ان کے الائیڈ دوستوں میں سے بالکل, اور پچھلی 70-80 سالوں سے ہیں, لیکن ان کی ساورینٹی میں مداخلت نہیں ہوتی. اب پاکستان ان چیلنجز سے کیسے نکل سکتا ہے, کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی رائے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اپنے داخلی حالات کو ٹھیک کرنا, اور داخلی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا دماغ اور اپنی عقل استعمال کرنا, اپنے تجربے کو استعمال کرنا. آپ اندازہ کریں کہ جو جنرل اورکزئی اس کے صوبہ سرحد کے گورنر تھے, انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے سے یہ معاملہ حل ہو, طاقت کا استعمال جو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کریں وہ نہ کریں ہم تو بہتر ہے. امریکہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. وہاں جا کر بھی انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں, ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشنل رواج ہے, جرگا ہوتا ہے اور معاملات طے ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کرنے دیا. ان کا انٹرسٹ تھا یہاں وائلنس کریٹ کیا جائے, پتہ نہیں کیا انٹرسٹ تھا, لیکن یہ ہے کہ اس سے نقصان ہوا, اس سے یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا, آگے بڑھتی گئی. جب آپ لوگوں کے اوپر بمباری کریں گے, بڑی بڑی توپوں سے ان کے اوپر گولے پھینکیں گے, تو یہ مکان کے اندر گولے یہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ معصوم ہے اور یہ مجرم ہے. درست. تو جب ایک آدمی کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے زندہ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے, تو وہ پھر ان لوگوں کو ہتھے چڑھ جاتا ہے جو خود کو حملے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا آرگنائز کرتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کس ملک کا اس میں ہاتھ ہے. جو بریفنگ دی گئی پارلیمنٹ کو, اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ کس طرح بیرونی ممالک بیرونی ہاتھ پڑوس کے بھی ہیں اور بات دور کے بھی ہیں, دور ممالک کے دور کے بھی ہیں اور نزدیک کے بھی ہیں. اور جب آپ 300 لوگوں کے سامنے بریفنگ کرتے ہیں تو پھر وہ تو بریفنگ تو وہ پھر بریفنگ وہ تو جلسے سے خطاب ہو گیا نا. صحیح ہے. اچھا راج صاحب, کچھ عرصے سے خبریں آ رہی ہیں, کچھ امریکی پالیسی میکرز کی طرف سے بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کچھ خبریں تھیں کہ میاں صاحب انٹرسٹڈ ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں افغانستان کے اندر تاکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو. اگر افغانستان میں آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حامی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب اگر حامد کرزئی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, جرگے بیٹھ رہے ہیں. اچھا. اور سعودی عرب نے بھی کوشش کی ہے, وہاں بھی ان سے بھی مذاکرات کروائے ہیں, میڈیٹر کا رول ادا کیا ہے. خود پاکستان کے اندر یہاں اسلام آباد کے اندر بھی 2 مہینے پہلے ایک جرگہ بیٹھا تھا, پاکستان سے بھی لوگ تھے, ادھر سے بھی لوگ تھے, ان کی باتیں بھی ہوئیں. گورنر سرحدی اس میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں, اویس غنی صاحب, باقی لوگ بھی تھے. تو اب یہ کہنا, اب ساری دنیا نے کہنا شروع کر دیا جی کہ بات چیت ہونی چاہیے.
اور ریزولوشن بھی ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے، قومی اسمبلی کی ریزولوشن ہے پارلیمنٹ کی، لیکن اس کے لیے بھی کوئی کھلی چھٹی نہیں دی جا رہی. وہ بھی ایک پاکستان کو یہ پوری گنجائش نہیں دی جا رہی کہ وہ کھل کر ان کے ساتھ بات کر کے اپنے معاملات طے کر لے. اس میں بھی رکاوٹیں ہیں. اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی دور کے اور قریب کے لوگ شامل ہیں وہ شامل ہیں کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس معاملے کو وہ گرم رکھنا چاہتے ہیں. اور ایک عجیب آپ کیفیت دیکھیں گے کہ جو لوگ ادھر سے وہ وہاں جانا چاہیں، جب ان پر پریشر پڑتا ہے تو وہ انہیں جانے نہیں دیتے. جب ادھر سے لوگ سبوٹاج کے لیے پاکستان کے اندر بھیجے جاتے ہیں تو انہیں روکا نہیں جاتا. یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے. اچھا رائے صاحب، آپ کا ایک پاکستانی سیاست کے علاوہ ایک اور رول ہے محتمر العالم اسلامی، اس کی کیا پس منظر ہے اس تحریک کا؟ اس تحریک کا پس منظر ہے جی کہ یہ دنیا میں سب سے پرانی مسلمانوں کی عالمی تنظیم ہے، اور جو مسلم اور یہ عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہے. عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہے، اور پولیٹیکل اور سوشل فیلڈ ہے جس کے اوپر یقین رکھتی ہے. مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنا چاہتی ہے، ان کی گائیڈنس کا بندوبست کرتی ہے. اور یہ 1925 میں حج کے موقع کے اوپر جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو اس وقت یہ تجویز کیا گیا کہ ایک تنظیم بنائی جائے، کیونکہ خلافت ختم کر دی گئی تھی، ترکی نے خود ختم کر دی تھی. تو اب کسی آدمی کو تو خلیفہ بنایا نہیں جا سکتا، تو ایک تنظیم بنائی جائے جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے اور ان کی جو پریشرز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ان کی مدد کرے. تو اس وقت سے پھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور امین الحسینی جو مفتی اعظم فلسطین تھے وہ اس کے پہلے صدر تھے. علامہ اقبال علیہ رحمت اس کے پہلے نائب صدر تھے. اور یہ کلونیلزم کا زمانہ تھا، جبکہ ماسوائے ایک دو ممالک کے، یعنی ترکی کے یا کوئی ایک آدھ کوئی اور ملک ہوگا سعودی عرب کے، باقی سارے ہی کلونیلزم کے پنجے کے تحت تھے. سارے افریقہ کے مسلمان ممالک بھی اور ایشیا کے بھی سارے ہی. تو پھر اس تنظیم نے ایران کے جو ڈاکٹر ضیاء الدین طباطبائی تھے وہ اس کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے. بڑے معروف. جی ہاں، کیونکہ اس وقت کوئی شیعہ سنی سلسلہ اس طرح کا نہیں تھا بدقسمتی، عالمی سطح پر طبی بھی نہیں ہے. جی ہاں، تو اس وجہ سے یہ بہت تگ و دو انہوں نے کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 48 میں اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، تو اس کی وجہ سے اس کی پہلی میٹنگ یروشلم میں ہوئی تھی. یروشلم میں ہوئی، اس کے ہیڈ کوارٹر 1924 میں 1926 میں. جی. تو یہ قائد اعظم صاحب نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ان کے ساتھ رابطے بھی ان کے ہیں، تصاویر بھی ہیں مفتی اعظم صاحب کی. اچھا، قائد اعظم صاحب کے ساتھ. اچھا. اور مادر ملت کے ساتھ فاطمہ جناح. اور یہ خواجہ ناظم الدین صاحب کے وقت میں پھر ان کو یہ کہا گیا، اور لیاقت علی خان صاحب کے وقت کہ آپ یہ یہاں کراچی میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنا لیں. اس وقت سے کراچی میں 49 سے پھر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سرد جنگ کا زمانہ تھا تو اس کو امریکیوں کی بھی سپورٹ تھی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جو عالمی تحریکیں اس پہ چل رہی تھی آزادی کی، الجیریا کی اور دوسری، اس میں سپورٹ کرتی تھی یہ تحریک؟ یہ بالکل سپورٹ کرتی تھی، بالکل سپورٹ کرتی تھی. جیسے اور پاکستان اس کے ساتھ بہت تعاون کرتا تھا. اچھا. میں گیا 82 میں ٹیونیسیا، تو ٹیونیسیا کے جو فادر آف دی نیشن ہے صدر حبیب بورقیبہ اس وقت زندہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معتمر کے کہنے کے اوپر حکومت پاکستان نے پاسپورٹ دیا، اچھا، جس پر میں دنیا میں ٹریول کرتا تھا، ورنہ پاکستانی پاسپورٹ دیا تھا. جی. تو اس وجہ سے یہ انہوں نے لاہور کی، وہ کہتے ہیں شاہی مسجد میں نے خطاب بھی کیا. اتنا بڑا جلسہ میں نے، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. پاکستان کا بھی بڑا رول ہے آزادی کی تحریکوں میں. اور پاکستان الجیریا کی تحریک میں اس تنظیم نے سپورٹ کیا تھا، سب کو کرتا رہا سپورٹ. جب لیبنان میں سول وار تھی اس وقت آپ اندازہ کریں کہ قائد اعظم صاحب کے فلسطین کے بارے میں جتنے سٹیٹمنٹس ہیں پاکستان بننے سے پہلے، ہاں یہ تو ایک بڑی یوم فلسطین منایا گیا، چندے اکٹھے کیے گئے، ان کی مدد کی گئی. پاکستانی کوئی زیادہ گلوبل نہیں ہے، ہر وقت دنیا میں مسلمان ہوتا ہی گلوبل ہے.
اچھا مسلمان کو اگر آپ بالکل تنگ کر دیں گے، اس کی بند کر دیں گے، سرحدوں سے پار ہوتا ہے یہ، سرحدوں سے پار اس طرح نہیں کہ وہ کوئی مداخلت کرتا ہاں، ہے، لیکن سپورٹ اس کی کرتا ہے۔ فیلنگ ہاں۔ اس کے دیکھیں نا، ایک ہے ایریا آف ریسپانسبلٹی، ایک ہے ایریا آف انٹرسٹ۔ ٹھیک ہے، وہ تو پوری انسانیت، جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو، جہاں کوئی جبر ہو رہا ہو، وہاں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حق کا ساتھ دے۔ پاکستان نے زمبابوے کو بھی سپورٹ کیا جو میری بالکل اطلاعات کیا، ہیں، بالکل کیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، ان کو احساس ہے، ان کو اس بات کا احساس زمبابوے ہے کو۔ جی۔ اچھا، جب آپ کی یہ جو تنظیم ہے، یہ OIC کے بننے سے پہلے تو بڑی متحرک تھی، اور بعد میں OIC لگتا ہے کہ OIC اس کی وجہ سے کوئی OIC کو بنانے کے لیے 10 سال متواتر، ہر سال اینول فنکشن کے اوپر یہ ریزولوشن ہوتی رہی کہ اب بہت سارے ملک آزاد ہو چکے ہیں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، لہٰذا ان ممالک کی ایک سرکاری گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ریاستوں کی ایک اس میں تنظیم آپ کی بنائی۔ تنظیم کا رول تھا، ہماری تنظیم کا نہ صرف یہ رول تھا ڈیمانڈ بلکہ تھی۔ اس ڈیمانڈ کے اوپر جب یہ وجود میں آئی 69 میں موراکو میں، 69 میں موراکو میں، تو اس وقت پھر یہ اس تنظیم کو بھی اس کا رکن بنایا گیا۔ OIC کو ممبر ہے، OIC کا آج تک ممبر ہے، آج تک ممبر ہے، 74 کی جو کانفرنس ہوئی پاکستان میں، بالکل اس میں ایکٹیو تھی، آج بھی ایکٹیو ہے۔ جو فارن منسٹر OIC کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم موجود ہوتے ہیں، وہاں ہم اپنا میمورینڈم پیش کرتے ہیں، مختلف امور کے اوپر جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ آج اس کا انٹرنیشنل سمٹ کے اندر بھی ہمیں دعوت دی جاتی ہے، ہم اس کے اندر بھی جاتے ہیں۔ آج اس کا انٹرنیشنل رول کیا بنتا ہے اس OIC اور ادر دین OIC اس کا اپنا، جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، میڈاناؤ میں فلپین میں مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کہ یہ کوئی بھارت میں اقلیت مسلمانوں کا مسئلہ ہے، 23-24 ایسے فلیش پوائنٹس ہیں جی، جہاں یہ کانفلکٹس موجود ہیں، جس میں مسلمانوں کے اوپر پریشر ہے، کہیں تھوڑا ہے، کہیں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کہیں پرسیکیوشن ہے اور کہیں ایکسٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر آواز بلند کرنے سے اس کا مقصد حل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں جہاں ہم نے آواز بلند کی، ان ممالک کو مجبور ہو کر OIC کی آبزرور سٹیٹس کے لیے درخواست دینا پڑا۔ مثلا فلپین نے دی، اچھا، فلپین نے دی، وہاں تھائی لینڈ نے دی، اچھا، چچنیا کے مسئلے کے اوپر روس نے دی، وہ بھی بنا ہوا ہے۔ اچھا، روس تو جی ہاں، روس بھی اب یہ جو ہوئی تھی بھارت کو کیوں نہیں ہے؟ جی، بھارت کو کیوں نہیں ہے؟ بھارت نے پہلے کوشش کی تھی، آج خود کوشش کی تھی جب یہ تنظیم بن رہی تھی، لیکن وہ نیک نیتی سے کوشش نہیں تھی۔ وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کو ایک ایکسکلوسیو آرگنائزیشن کی ممبرشپ وہ ڈینائی کرنا چاہتے تھے۔ یہ واحد تنظیم ہے جس میں بھارت موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، فلسطین کا مسئلہ ہے، چونکہ آپ مصر میں سفیر بھی رہے ہیں، آپ کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے عالمی تحریکوں سے، تب اس کا کیا حل ہے؟ کوئی امید ہے ایسی کہ یہ ایک فلسطینیوں کو اپنا ملک ملے گا؟ اگر وہ نیک نیتی سے فلسطین کے حقوق ان کو دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں بھی وہی گیم پلے کی جا رہی ہے جیسے مختلف جگہوں پر کی جاتی رہی ہے۔ سب سے پرانی جگہ جو سفر کر رہی ہے وہ وہی ہے، کانفلکٹ جو پرانا، کانفلکٹ پرانا، اور اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے یہ ہیں۔ وجہ تو نہیں ہے کہ اس ریجن میں چونکہ ریسورسز کی جنگ ہے تو وہ ایک کانفلکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کی شکل میں وہ ریسورسز وہاں ان کو ملیں یا نہ ملیں، لیکن اسرائیل کا اثر جو ہے مغربی دنیا کے اوپر رکھنا بہت چاہتے ہیں، ہے، بہت ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوریڈور ہے مڈل ایسٹ میں ویسٹرن میں سیولائزیشن یہ کہتا ہوں جی کہ وہ سیولائزیشن کا کیا کاریڈور ہونا ہے اسرائیل، کیا ہے لیکن وہ میں کہتا ہوں جو اگر آپ اسرائیل کے اندر کے حالات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے بہت ہی کمزور سوسائٹی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ جی ہاں، انصاف کے لحاظ سے کبھی ان کے پرائم منسٹر پر الزام ہے، کبھی ان کے صدر کے اوپر کرپشن۔ وہاں پہ ڈومیننٹ وہ جو کرتے ہیں جو امیر لوگ ہیں یا یوکرین اور پولینڈ سے ہیں، جو افریقہ سے یہودی آئے ہیں وہ سیکنڈ گریڈ اندر بھی بڑی کانفلکٹس ہیں اور ان کی اکانومی وائبل نہیں ہے، بٹ ڈیموکریٹک کنٹری تو ہے، ڈیموکریٹک بس کوئی ایک حد تک اپنے لیے ہے۔ یعنی کیا ڈیموکریسی ہے انڈیا کی طرح کہ وہاں جو آپ انڈیا کو فلسطینی ہیں، ڈیموکریسی نہیں مانتے؟ یعنی اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے جی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ویسٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ وہاں کلاس وار بڑی ہے انڈیا کے اندر، درست، لوگوں کو حقوق ہی نہیں ہے، کسی کی اچھی دکان ہو مسلمان کی تو وہ لوٹ لی جاتی ہے،
فسادات ہوتے رہتے ہیں، مارا جاتا ہے، پریشر ہے، نوکریاں نہیں ملتی. یہ جو 2 ہفتہ پہلے نیوز ویک میں جب یہ بمبے کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے ہاں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ صحیح نہیں ہے. اروندھتی رائے کے بھی آرٹیکل آئے ہیں بھارت کی جو لکھا رہی ہیں. جی یہ کل پرسوں بھی وہ ٹیلی ویژن پر آئی ہوئی تھی. تو امریکہ والے اور ویسٹ والے تو بڑا فینٹسائز کرتے ہیں کہ لارجسٹ ڈیموکریسی. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہے اس کی کیا کانٹراڈکشن؟ چلو وہ بہت کانٹراڈکشنز ہیں. ذات پات کا نظام ہے، کلاس سسٹم ہے وہ موجود ہے، ذات پات سسٹم. میں یہ کہتا ہوں جی کہ اس سارے سلسلے کے اندر جمہوریت آپ کو نظر بھی آتی ہے سسٹم کے لحاظ سے کہ آرمی انٹرفیئر نہیں کرتی، لیکن اس کے اندر جو خرابی ہے اس لیے نہیں کرتی شاید کہ اتنے بڑے ملک کو سنبھال نہیں سکتی. یہ وجہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. یا انگیج تو نہیں ہے وہاں پہ جو اپرائزنگ کی موومنٹس ہیں، ادروائز وہ کر لیں. یہ کوئی پتہ نہیں، کوئی وجوہات ایسی ہیں کہ ہندوستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ وہاں آرمی نے انٹرفیئر نہیں کیا. یہ خوش قسمتی. اچھا، کشمیر کے حوالے سے آپ کی تنظیم جو سی اس کا سٹینس اس کو پولیٹیکل سپورٹ کرتی ہے؟ چونکہ وہاں پہ کئی ایسی تحریکیں کرتی ہیں آپ کی تنظیم شروع سے کرتی ہے. اور یہی ہماری تنظیم تھی مؤتمر عالم اسلامی، جس نے ایک سکرول پیش کیا تھا 10 لاکھ سے زیادہ دنیا سے دستخط کروائے تھے. دنیا سے مطلب اس میں نان مسلم بھی تھے. اب بھی ہمارے جو وہ ریکارڈ میں ہے آپ کے پاس؟ وہ ریکارڈ میں ہے جب وہاں کے سیکرٹری جنرل کو UN کے سیکرٹری جنرل کو دیا گیا تھا. اب بھی جب ہم کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے تو ہم کشمیر کو اولویت دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا کانفلکٹ ہے. تو اس وجہ سے اس کو ریزالو ہونا چاہیے. لیکن ریزالو کس بنیاد؟ اسی بنیاد پر جو پہلے یونائٹڈ نیشنز نے فیصلہ کیا، جو فیصلہ ہے پلیبسائٹ کا فیصلہ ہے کہ کشمیریوں سے اصل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے ہی پوچھا جائے، جو وہ کہتے ہیں اس کو مانے دنیا. باقی پاکستان نے بھی کہا کہ میں تسلیم ہے، انڈیا نے بھی کہا میں تسلیم ہے، باقی دنیا نے بھی کہا میں تسلیم ہے. لیکن انڈیا نے تو اپنے آئین میں انٹیگرل پارٹ آف یہ کر ہی نہیں سکتے. کوئی ملک جو UNO کا ممبر ہو وہ سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کو ڈیفائی نہیں کر سکتا. انڈیا نے کیا ہے، نہیں کر سکتا. یعنی جب راجیو گاندھی گئے تھے UNO میں خطاب کرنے کے لیے، واپسی پر یہاں بھی آئے تھے، وہاں پر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کسی ایک صحافی نے پوچھا تھا کہ UNO کی ریزولوشنز ہیں تو آپ اس کا جو عمل درآمد ہے اس کا طریقہ کار طے کرنا ہے. اچھا، یہ انہوں نے کہا. یہ مختلف حکومتیں آ کر بہانے یہ تراشتی رہتی ہیں، ادروائز تو یہ طے ہوا ہے. اچھا، بھارت کے ساتھ تعلقات ایک بڑا پاکستان کی سیاست کا اہم موضوع ہے، ایلیمنٹ ہے. بلکہ آپ کی جب حکومت تھی پارٹی کی 97 کے بعد، آپ کے حکومت کے زمانے میں واجپئی آئے، ایک امید ہوئی کہ کانفلکٹ بھی ریزالو ہوں گے اور دوستی بھی ہوگی. اس کو سیبوٹیج کیسے کیا؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مس ایڈونچر تھا جس نے پوری برے صغیر کی تاریخ بدل دی، بہت سارے مسائل پیدا کر دیے. حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، پریشانی کا باعث ہوا، نقصان ہوا، عزت کا بھی نقصان ہوا. اب پھر کہیں وہ بمبئی میں کارگل کی طرح کا کوئی ایڈونچر تو کوئی پتہ نہیں. ابھی حقائق آپ دیکھیں گے سامنے آئیں گے. انڈیا اس کو استعمال کر کے پاکستان کے نیوکلیئر اس کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے بارے میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کی میٹنگ میں ووٹنگ ہوئی تھی تو انڈیا نے ایران کے خلاف ووٹ دیا تھا. درست دیا تھا. ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ووٹ دیا. جب لوگوں نے پوچھا جی آپ تو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، آپ نے ان کے خلاف کیوں ووٹ دیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اگر ایران کے خلاف ووٹ نہ دیتے تو کل ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کوشچن نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گارڈن براؤن کا دورہ بھی ہوا اور جہاں پر یہ باتیں بھی کی گئیں کہ ہم پاکستان کے اندر ان ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرنا میں فیسیلیٹیٹ کریں گے جو دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں یا تربیت دیتے ہیں. اور کچھ انٹلیکچوئل لوگوں کا یہ موقف ہے کہ در حقیقت وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی ڈی نیوکلرائز کرنے کا پروگرام بھی ہے یہ ان کا ایجنڈا یہ ہے. اور اس میں کون کون شامل ہیں یہ بھی ایک بڑی فہرست ہوگی. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں اور اسرائیل اس میں سر فہرست ہے. جس طرح ایران کے اس کی مخالفت کر رہا ہے اسی طرح پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کا لنک کشمیر کے ساتھ وہ توڑنا چاہتے ہیں، اس کے کمزور کرنا چاہتے ہیں. وہ اس پریشر میں لا کر پاکستان کو اس وقت
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقرر کیا ہے اعلان کیا تھا انہوں نے اوباما نے جو نئے منتخب صدر ہیں الیکشن کیمپین میں کہ ان کا بل کلنٹن کو میں مقرر کروں گا کشمیر کے حوالے تو سے اس کی پذیرائی ہوئی پاکستان کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی. انڈیا نے اس کو بہت برا محسوس کیا تھا, یہ بڑا تکلیف دہ تھا ان کے لیے کہ یہ انٹرنیشنلائز ہوگا, دنیا دیکھے گی, وہ آ کر بات کریں گے, کشمیریوں سے بھی ملیں گے تو حقائق سامنے آئیں گے جس پر آج تک انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کریے رکھی ہے. تو وہ بھی ایک لنک ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. اچھا راجہ صاحب, پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں, آپ کنکلوڈ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان ان مسائل سے کیسے نکلے اور ایک خوشحال اور سٹیبل پاکستان بنے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ایک ڈیموکریٹک نظام جو اب آیا ہے, منتخب حکومت آئی ہے اور مختلف صوبوں میں بھی ہے, مرکز میں بھی ہے, ان کو انصاف کے ساتھ حکومت چلانے کی کوشش کرنی چاہیے, میرٹ کے اوپر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے, رولز آف دا گیم جو طے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے, دوسروں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو ہے نا ایکسکلوسیولی ہمیں 2 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہوگی ہے تو پھر ہم ہی مالک ہو گئے ہیں, اس کیفیت سے نکلنا ہوگا. ایڈجسٹمنٹس ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا, تبھی جا کر یہ پاکستان جو ہے اگر داخلی طور پر مستحکم ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو عالمی سطح کے اوپر بھی منوا سکے. بڑی مہربانی راجہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے تفصیل کے ساتھ پاکستان کی تاریخ اور اس پاکستان کے مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی. میں آپ کا ذاتی طور پر اور پی ٹی وی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, یہ تھے راجہ ظفر الحق, پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین, جنہوں نے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑا آپٹمسٹک پوائنٹ آف ویو دیا ہے. مجھے اجازت دیجیے اور خدا حافظ.